بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. عزیز طلبہ کرام، اب تک مبادیات علم فقہ کے تحت مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئیں. جن میں علم فقہ سے متعلق ضروری باتیں بیان کی گئی اور مقدمۃ الکتاب کے تحت مصنف و مصنف کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ ساری باتیں جو بے حد ضروری تھی اس لیے بیان کی گئی تاکہ علم فقہ کا مقام و مرتبہ کتاب اور صاحب کتاب کتنے بلند مقام و مرتبے کے مالک ہے یہ سمجھ میں آ جائے اور علم فقہ کی اس معرکۃ الآراء کتاب کو علی وجہ البصیرت پڑھا جا سکے. لہذا مبادیات علم فقہ سے فراغت کے بعد اب باقاعدہ ہم فقہ کی اس عظیم الشان کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر. ربی زدنی علما. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللہم علمنا الکتاب والحکمہ. اللہم اشرح صدورنا للاسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنا الکتاب والحکمہ. اللہم سہل امورنا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسلا وانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الى سبیل الحق ہادین واخلفهم علماء الى سنن سننهم داعین یسلکون فیما لم یؤثر
عنہم مسلک الاجتہاد مسترشدین منہ فی ذلک وہو ولی الارشاد وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق۔ جملہ ستائش اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے علم کے نشانات، اثرات اور جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے شعائر و احکام کو ظاہر کیا، اور حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو حق کی راہوں کا رہبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور علماء کرام کو حضرات انبیاء و رسل کے بعد ان کے طریقہ کار کا داعی بنایا۔ جو علماء کرام حضرات انبیاء و رسل سے غیر منقول شرعی امور میں اللہ سے ہدایت طلب کر کے اجتہاد کی ڈگر پر چلتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ ہی ہدایت کا والی ہے۔ اور اللہ کا ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے پیش رو مجتہدین کو ایسی خاص توفیق بخشی تھی جس کے نتیجے میں حتی وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، جس کے نتیجے میں ان حضرات نے ہر طرح کے نمایاں اور غیر نمایاں مسائل کو مرتب کر دیا، غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنها نطاق الموضوع واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد۔ لیکن پھر بھی نت نئے مسائل دھڑا دھڑ جنم لے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اصول شرع سے مسائل کا اخذ و استنباط بدکے ہوئے جانوروں کے شکار ہی کی طرح مشکل ہے۔ والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ۔ جبکہ مثالوں پر قیاس کر کے مسائل کا استخراج کرنا ماہرین فن کا کام ہے، اور احکام کے مآخذ پر مطلع ہونا بڑے جگر گردے کی چیز ہے۔ وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه كفاية المنتهي۔ البتہ بدایت المبتدی کے مقدمے میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر توفیق خداوندی شامل حال رہی تو کفایت المنتہی کے نام سے اس کی ایک شرح تیار کروں گا۔ فشرعت فیہ والوعد یسوغ بعض المساغی۔ چنانچہ اسی سابقہ وعدے کے مطابق میں اس کام میں لگ گیا ہوں، اور وعدے میں تھوڑی بہت گنجائش تو ہوتی ہی ہے۔ وحین اکاد اتکئ عنہ اتکاء الفراغ
تبینت فیہ نبذا من الاطناب وخشیت ان یہجر لأجلہ الکتاب فصرفت عنان العنایۃ الی شرح آخر موسوم بالہدایہ اجمع بتوفیق اللہ تعالی بین عیون الروایۃ ومتون الدرایہ تارکا للزوائد فی کل باب معرضا عن هذا النوع من الاسحاب مع ما انه يشتمل على اصول ينسحب عليها فصول۔ پھر جب میں اس کام سے فارغ ہونے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ طوالت آ گئی ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس طوالت کی وجہ سے اصل کتاب ہی نہ ترک کر دی جائے، لہذا میں نے ہدایہ نامی ایک دوسری شرح کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی، جس میں نصرت الہی کے ذریعے ہر باب میں زوائد کو ترک کر کے لا یعنی طوالت کو پس پشت ڈالتے ہوئے پسندیدہ روایات اور نفع بخش نکات کو جمع کر رہا ہوں، مگر پھر بھی وہ ایسے اصول پر مشتمل ہوگی جن پر فصلیں متفرع ہو سکے گی۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُوَفِّقَنِي لِإِتْمَامِهَا وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِتَامِهَا حَتَّى إِنَّ مَنْ سَمَّتْ هِمَّتُهُ إِلَى مَزِيدِ الْوُقُوفِ يَرْغَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَرِ وَمَنْ أَعْجَلَهُ الْوَقْتُ عَنْهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْأَقْصَرِ وَالْأَصْغَرِ۔ اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اس شرح کو مکمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کی تکمیل کے بعد میرے لیے خاتمہ بالخیر بھی مقدر کر دے۔ بہرحال جو شخص زیادہ واقفیت کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ شرح اکبر کفایت المنتہی کی طرف راغب ہو، اور جسے وقت مہلت نہ دے وہ شرح اصغر ہدایہ ہی پر اکتفا کر لے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ۔ اور اپنی دلچسپی کے اعتبار سے لوگوں کی عادتیں مختلف ہوا کرتی ہے، اور ہر فن اپنی جگہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ ثم سألني بعض إخواني أن أملي عليهم المجموع الثاني، فافتتحته مستعينا بالله تعالى في تحرير ما أقابله متضرعا إليه في التيسير لما أحاوله، إنه الميسر لكل عسير وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل۔ پھر میرے بعض احباب نے اس دوسرے مجموعے ہدایہ کو املا کرانے کی درخواست کی ہے، اس لیے اب میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ درستگی کلام کے سلسلے میں اللہ کی نصرت و اعانت کا طالب ہوں، اور آسانی مقصد کے لیے بصد عجز و نیاز اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ بلا شبہ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، جو چاہے اس پر قادر ہے، اور وہی درخواست منظور کرنے کے قابل ہے۔ وہ ہمارے لیے کافی وافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب ہدایہ نے قرآن پاک کی اقتداء اور احادیث پر عمل کی وجہ سے اپنی معرکۃ الآراء کتاب ہدایہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا۔ بسملہ اور حمدللہ سے شروع فرمایا۔ اسلاف کی عادت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا آغاز بسملہ اور حمد باری سے فرماتے تھے۔ مصنف ہدایہ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجتہدین کو انبیاء علیہم الصلاۃ کا جانشین فرما کر ہدایت کی کہ انہوں نے ہر طرح کے مسائل مستنبط فرمائے، لیکن حوادث کا وقوع پے در پے جاری ہے اور کوئی ایک موضوع ان کو محیط نہیں ہو سکتا، اور مردوں کا کام ہے کہ ان کو استنباط کرے، اور بدایت المبتدی کے دیباچے میں کفایت المنتہی لکھنے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ حسب وعدہ لکھ کر جب پورا کرنے کے قریب پہنچا تو مجھے درازی اور اطناب محسوس ہوا، جس سے خوف پیدا ہوا کہ شاید طوالت کی وجہ سے کم ہمت لوگ اس کو ترک کر دیں گے، اس لیے دوسری شرح جو پہلی شرح کے مقابلے میں مختصر ہوگی لکھنی شروع کی، جس میں پسندیدہ روایات اور مضبوط دلائل جمع کیے، اختصار کے باوجود ایسے اصول پر حاوی ہے کہ ان سے کثیر فروع متفرع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی اس کے ختم پر میرا خاتمہ بالخیر فرمائیں، تاکہ جس کو زیادہ واقفیت منظور ہو وہ شرح اکبر یعنی کفایہ دیکھے، اور جس کو فرصت کم ہو وہ شرح اصغر یعنی ہدایہ پر اکتفا کرے۔ پھر بعض دوستوں نے چاہا کہ شرح دوم ان کو لکھواؤں، تو میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے استعانت مدد طلب کرتے ہوئے شروع کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ عزیز طلبہ کرام، خطبہ میں بیان کی گئی باتوں میں سے چند باتوں کی نہایت ہی ضروری تشریح۔ مصنف ہدایہ نے خطبے کے آغاز میں فرمایا ہے اعلام، یہ علم کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے پرچم، جھنڈا، بینر۔ یہاں اس سے علماء مراد ہے۔ بالغ نظر محققین کی یہی تحقیق ہے، اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شریعت کے اصول اربعہ کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، اور پھر علماء کو ان اصولوں کا محافظ اور حامل بنا کر انہیں بھی عزت و رفعت سے نواز رکھا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی شہادت یہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صاحب بنایہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے علم کو پہاڑ کے معنی میں لے کر اس موقع پر ایک بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس طرح پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے عماد اور ستون بنایا ہے، اور پہاڑ زمین کو حرکت کرنے، اپنی جگہ سے ہلنے اور ٹلنے سے روکے ہوئے ہے، اسی طرح علماء کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عمود اور ستون بنایا ہے، اور یہ حضرات لوگوں کو زیغ و ضلال سے روکتے ہیں اور انہیں حلال و حرام کا امتیاز بتلاتے ہیں۔ شاعر، شعیرت ان کی جمع ہے، لغوی معنی ہے خاص علامت، خاص نشان۔ یہاں شعائر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی علامت ہو۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے وہ عبادات مراد ہے جو اعلانیہ طور پر ادا کی جاتی ہے، جیسے نماز با جماعت، جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ سنن بفتح السین والنون مفرد ہے بمعنی طریقہ، سنن بضم السین و فتح النون
بمعنى الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی الدین، دین میں رائج پسندیدہ طریقہ۔ بعض لوگوں نے دونوں کو بضم السین و فتح النون پڑھا ہے، بہر دو صورت ترجمہ وہی ہوگا جو کیا گیا ہے، یعنی چونکہ علماء انبیاء کرام کے نائب اور قائم مقام ہیں، اب ظاہر ہے حضرات انبیاء کی سی تبلیغ کرنے کے لیے انہیں بھی انہی راہوں پر چلنا ہوگا جو انبیاء و رسول کی راہ گزر ہوا کرتی تھی، ورنہ نیابت کما حقہ ادا نہیں ہو پائے گی۔ مسلک بمعنی طریقہ، راستہ جمع مسالک۔ الاجتہاد مشتق من الجہد بمعنی المشقہ، وعند الفقہاء بذل المجہود لنیل المقصود، دینی مقصد کی تحصیل کے لیے تگ و دو کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ استنباط، استخراج کرنا، دریافت کرنا، کھوج کرنا۔ اوائل المستنبطین سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب مراد ہے، کیونکہ انہی حضرات نے سب سے پہلے استخراج و استنباط کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جلی بمعنی ظاہر، واضح، یہ خفی کی ضد ہے۔ جلی سے مراد وہ مسائل ہے جو قیاسی ہے اور علم و ادراک کے ذریعے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور دقیق بمعنی خفی ای خلاف الظاہر، اس سے مراد وہ مسائل ہے جو مبنی بر استحسان ہیں اور تحقیق و تعمق کے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ جلی اور دقیق دونوں کی مشترکہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک کنویں میں مینگنی گر گئی تو اب قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پورا پانی ناپاک ہو جائے کیونکہ نجاست مائع قلیل میں گری ہے، لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ پانی ناپاک نہ ہو، اس لیے کہ چوپائے جنگلات وغیرہ کے کنوؤں کے آس پاس آ کر مینگنی کر دیتے ہیں جو ہواؤں کے رحم و کرم سے کنویں میں جا پڑتی ہے۔ اس لیے اب اس طرح کی صورت حال میں قلیل و کثیر کو معیار بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر نجاست کثیر ہے تب تو معاف نہیں ہے، ہاں اگر قلیل اور تھوڑی ہے تو بربنائے ضرورت اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ حوادث حادثتن کی جمع ہے بمعنی واقعہ، یہاں اس سے وہ مسائل مراد ہے جو عوام الناس کے مابین واقع ہوتے رہتے ہیں۔ النوازل نازلتن کی جمع ہے، معنی لوگوں کے امور و معاملات۔ نطاق الموضوعی، نطاق سے وہ جوابات مراد ہے جو حضرات سلف سے فتاوی میں منقول ہے، اور ضیق النطاق کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر معاملات میں ایک علاقے، حلقے اور ایریے کے تمام تر مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح متقدمین حضرات سے بھی جملہ حوادث و نوازل کا احاطہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ہر آن ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اقتناص بمعنی شکار کرنا۔ الشوارد شاردتن کی جمع ہے، بھاگی ہوئی اونٹنی، بدکنے والی اونٹنی۔ اقتباس لینا، اخذ کرنا۔ موارد مورد کی جمع ہے، مقامات مراد اصول ہے۔ اس پوری تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بھاگے اور بدکے ہوئے جانور کو پکڑنا اور اس کا شکار کرنا انتہائی دشوار گزار کام ہے، ٹھیک اسی طرح اصول اربعہ سے مسائل کا استخراج و استنباط بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ اس کام کو وہی انجام دے سکتا ہے جسے مبدأ فیض سے بیدار مغزی، حاضر باشی اور بالغ نظری عطا کی گئی ہو۔ اسی کا بیان والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال میں ہے۔ علامہ ابن حمام اور صاحب بنایہ کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے والاعتبار بالامثال سے اپنی بے بضاعتی اور کسر نفسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ استخراج و استنباط کے میدان میں قدم رکھنا بڑے جگر گردے کا کام ہے، اور مجزے سے نحیف و ناتواں کے لیے
اس میدان میں قدم رکھنا تو درکنار، اس حوالے سے سوچنا بھی تعجب خیز ہے، مگر چونکہ بدایت المبتدی کے آغاز میں اس موضوع پر کچھ کام کرنے کا وعدہ کر آیا ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ہے خود سرائی اور احساس دانائی کے بغیر اسی وعدے کی سمت ایک قدم ہے۔ اللہ کرے کہ میرے قدم اور قلم دونوں لغزشوں اور ٹھوکروں سے محفوظ رہے اور میرے ذہن و دماغ کی پونجی سے ہی سالم رہے، تاکہ اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔